بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم این ما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون فکبکبوا فیہا هم والغاوون وجلود ابلیس اجمعون قالوا وهم فیہا یختصمون تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ ما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ولا تخزنی یوم یبعثون. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے. فرمایا کہ اولین و آخرین ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی. ہر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ لوگوں میں رسوا نہ ہو جاؤں، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگوں میں میری سبکی ہو. لیکن جہاں ساری مخلوق نہ صرف انسان بلکہ جن شیطان ساری مخلوق جہاں ہر ذی روح جہاں موجود ہوگا، سب کے سامنے جس کی سبکی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا. بندہ ساری عمر چند افراد سے بچاتا رہتا ہے، چند لوگوں کے سامنے سے اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہے. تو فرمایا یا اللہ جب ساری مخلوق یکجا ہوگی آپ کی بارگاہ میں تو مجھے اس وقت کی ندامت سے محفوظ رکھیے، اس وقت ندامت نہ ہو. پھر خود تصریح فرمائی کہ اس وقت ندامت سے بچے گا کون، کس کی عزت ہوگی. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. انسان عمومی طور پر دنیا میں بنیادی طور پر مال و دولت کو باعث عزت سمجھتا ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے تو میں بہت بڑا انسان بن جاؤں گا. یا پھر اولاد ہوتی ہے، خیش اقارب ہوتے ہیں، انہیں قوت بازو کہا جاتا ہے. تکڑا قبیلہ ہو، بیٹے تکڑے ہوں، دوسروں سے زوراور ہوں. فرمایا وہاں نہ دولت سے کوئی عزت ہوگی نہ اولاد سے. یہ جو چیزیں دنیا میں ہم بڑی باعث فخر سمجھتے ہیں اور جن کے بھروسے پہ ہم زندگیاں گزارتے ہیں، ان کی وہاں کوئی قیمت نہیں. وہ بچے گا اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی
خاری سے وہ بچے گا جو اللہ کریم کے پاس اپنا دل سالم لے آیا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ علماء نے ترجمے میں ساتھ لکھ دیا ہے کہ جو دل کفر و شرک سے پاک ہو۔ تراجم میں اتنی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن معاملہ اس سے کہیں آگے ہے۔ کفر و شرک سے پاک کون سا دل ہے؟ وہ دل کفر و شرک سے پاک ہے جس میں اللہ کی رضا کی طلب زیادہ ہے اور دنیاوی جلال و جلال کی طلب کم ہے یا نہیں ہے۔ انسانی دل ایک وقت میں دو چیزیں اندر نہیں رکھتا کہ آخرت سے بھی محبت ہو اور دنیا سے بھی محبت ہو۔ ایک ہی محبت ایک وقت میں دل میں رہ سکتی ہے۔ دنیا کی محبت اس کو نہیں کہتے کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو دنیا کی محبت بھی اسے ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی قلب سلیم رکھتے تھے، بہت بڑے امراء میں بھی شمار ہوتے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ دولت حلال ذرائع سے کمائی گئی ہو اور حلال ذرائع اختیار کر کے دولت کمانا، یہ امر الہی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے دولت حاصل کرنے پر پابندی نہیں لگائی بلکہ زکوٰۃ فرض کی ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد دولت ہے تو وہ زکوٰۃ دے۔ دولت جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس پر زکوٰۃ عائد کی ہے، صدقات کا حکم دیا ہے۔ دوسروں کی بھلائی کے لیے دولت مقصد حیات نہ بن جائے، یا ناجائز ذرائع نہ اختیار۔ ناجائز ذرائع دولت کے لیے تب اختیار کیے جاتے ہیں جب دولت ہی مقصد حیات بن جائے، یا دنیاوی جاہ و حشم، طاقت و اقتدار، یہ مقصد حیات بن جائے تو پھر بھی قلب سلیم نہ رہا۔ اب یہ بڑی عجیب اور بڑی نازک سی بات ہے کہ بندہ دل کو کیسے ان سے بچائے، اس دار دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے کیسے الفت نہ ہو۔ اس کا علاج ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے سارے کا سارا دین ملا۔ آج ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی حضور کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا اس بات کا گواہ نہیں کہ میں نے بھی وہی سنی تھی، یہی آیت نازل ہوئی، نہیں۔ سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے نے وہی نہیں سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائیں، بتائیں، یاد کروائیں کہ یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے۔ پھر قرآن کی تفسیر فرمائی۔ یاد رکھیں، تفسیر اور قرآن کا سمجھانا بھی فرائض نبوت میں سے ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب جلیلہ ہے لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا، قرآن پاک کی تفسیر اور پوری زندگی کے مسائل حدیث پاک میں ارشاد ہوئے۔ حدیث پاک جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے ساری۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی پسند، آپ کے ارشادات، یہ سب قرآن کی تفسیر ہے۔ اور اگر قوم بحیثیت مسلمان اسی تفسیر پہ متحد رہے تو اسلام میں کوئی فرقہ نہیں بنتا۔ فرقوں کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم اس تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اپنی پسند سے تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر فرقے بن جاتے ہیں۔ یہ تو تھا علوم شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر باہر تمام مسلمان کو قیامت تک پہنچتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ برکات نبوت بھی تھیں۔ دین کے دو پہلو ہیں، علوم نبوت، برکات نبوت۔ برکات نبوت بالکل الگ شعبہ ہے۔ آج کل تو ہم اس سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اس کا نام لو تو بھی لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ عہد نبوی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار دنیا میں جب تک آپ جلوہ افروز رہے تب تک حضور کے سامنے نہیں جا سکے، اور آپ کے وصال عالی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے بھی تو وہ صحابی نہیں کہلائے۔ کیا عجیب بات نہیں کہ اسی عہد ذری میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ بعض ایسے حضرات ہیں جو جہاد میں شریک رہے اور غزوات میں چلتے رہے، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور وہ حاضری سے محروم رہے، وہ صحابی نہیں بنے۔ کچھ برکات وجود عالی کی تھیں جن کے لیے وجود عالی کے سامنے، نگاہ پاک کے سامنے جانا، یہ وجود عالی کو دیکھنا ضروری تھا، جو دلوں سے دلوں میں منتقل ہو جاتی۔ تو جس کی نگاہ حضور کے وجود عالی پر پڑی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی، اس ایک نگاہ میں وہ صحابی ہو گیا۔ صحابیت وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے، نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تھی برکات نبوت۔ جسے برکات نبوت نصیب ہوئی اس کا دل سالم رہ گیا، الحمدللہ، اسے قلب سلیم نصیب ہو گیا۔ ہر صحابی کا دل قلب سلیم ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ کرام میں بھی بعض حضرات نے بعض چیزوں کو مختلف انداز میں سمجھا، لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اسی بات کا ایک پہلو کسی ایک حضرت نے تھاما، دوسرا پہلو کسی دوسرے نے تھام لیا۔ ایک ارشاد عالی پہنچا ان تک، اس کے 3-4 پہلو تھے، تو کوئی پہلو خالی نہیں جانے دیا، کسی نے ایک سمجھ لیا، کسی نے دوسرا۔ تو حضور نے فرمایا جس کے پیچھے لگ جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے، چونکہ سب ہدایت یافتہ ہیں، سب کے قلب سلیم ہے۔ ایک پہلو پہ عمل کر لو یا دوسرے پہ کر لو۔ تو قلب سلیم میں مقصد بن جاتا ہے رضائے الہی۔ دنیا چھوڑنی نہیں پڑتی، دنیا کے سارے کام صحابہ کرام نے کیے، پڑھا پڑھایا بھی، کاروبار تجارت بھی کی، جہاد و غزوات بھی کیے، ممالک فتح بھی کیے، شہید ہوئے بھی، کافروں کو قتل کیا بھی، شادیاں کی، اولادیں پالی، سارے زندگی کے کام کیے، لیکن کوئی کام ان کے دل میں نہیں گھس سکا کہ اس کام کی غرض سے وہ کام کریں، وہ کام بھی اللہ کی رضا سے کیا۔ تو جیسا حضور علی کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے
اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ کافر اگر کچھ مذہبی رسومات ادا کرتا ہے تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، لہذا کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ مومن دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، تو اس کی دنیا بھی دین ہے۔ تو جب قلب سلیم نصیب ہو تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے کہ وہ سارے کام زندگی کے جتنے کرتا ہے، روزی کمانے سے لے کر بال بچوں تک، والدین کی خدمت تک، معاملات تک، سیاسیات تک، امور تک، ان کا بنیادی مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اور کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ تو قلب سلیم کے لیے وہ برکات چاہیے جو بارگاہ رسالت سے صحابہ کو نصیب ہوئی، اور صحابہ کو بھی اتنی قوت سے نصیب ہوئی کہ وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کی صحبت میں آیا وہ تابعی ہو گیا، وہ بھی ایک الگ درجہ اسے نصیب ہو گیا، اور وہ بھی بیک نگاہ ہو جاتی تھیں۔ جیسے بارگاہ رسالت میں بیک نگاہ صحابی بن گیا، صحابہ کے پاس جو ان کی نگاہ میں آ گیا مومن، وہ تابعی بن گیا۔ تابعین کی صحبت میں جو پہنچا وہ تبع تابعی بن گیا۔ اب صحابہ کی صحبت میں صحابی نہیں بن سکے، وہ مقام نبوت تھا، لیکن صحابہ میں پرتو جمال اتنا تھا کہ جو ان کے سامنے آیا تابعی بن گیا۔ تابعین کی صحبت میں پھر تابعی نہیں بن سکے، ایک درجہ کم ہو گیا، جس نے تابعی کی صحبت پائی وہ تبع تابعین میں آ گیا۔ اور اگر دنیا کا ہر بندہ مسلمان ہو کر ولی اللہ ہو جائے، سب کی ولایت یکجا کی جائے، تو تبع تابعین کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی۔ تبع تابعین کا درجہ بھی اتنا بلند ہے کہ ساری دنیا کی ولایت جمع کر کے مینار بناتے جائیں تو وہ تبع تابعین کی خاک پاک کو نہیں پہنچتا، نیچے رہ جائے۔ اب یہ قوت صحابہ میں تو تھی کہ بیک نگاہ تابعی بن گیا، تابعین میں تھی بیک نگاہ تبع تابعی بن گیا، لیکن تبع تابعین میں آ کر یہ عہد ختم ہو گیا۔ پھر ضرورت پڑی کہ اپنے دل کو روشن کیا جائے، صاف کیا جائے، آئینے کی طرح چمکایا جائے، اور پھر ان کی بارگاہ میں جائیں تو پھر ولایت نصیب ہوتی۔ تبع تابعین کے بعد پھر یہ عہد آ گیا کہ جس نے یہ نعمت حاصل کرنی ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، دل کو چمکائے، صاف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کی، چمکانے کی پالش ہوتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ضرورت پیش آئی کہ دلوں کو ذکر الہی سے چمکایا جائے اور دل میں استعداد پیدا کی جائے کہ وہ ان برکات کو حاصل کرے۔ تبع تابعین تک تو یہ موج رہی، کیا خوش نصیب لوگ تھے وہ، کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، جیسا تیسا بھی ہے، دل کو ایک دفعہ بارگاہ رسالت الہی میں لے جاؤ، دل بھی صاف ہو گیا، سینہ بھی صاف ہو گیا، قلب سلیم بھی ہو گیا، درجہ صاف